وہ جو آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، تلبینہ ایک غذا ہے، تلبینہ ایک غذا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں پابند کیا جاتا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کرو، اور وہ تلبینہ جو ہے نا اس کو وہ پیتا، بیمار کو پلایا جاتا۔ پھر فرماتے کہ بیمار اگرچہ اپنی جو اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے اور خرابی طبیعت کی بنا پر اس کو پینا شاید پسند نہ کرے، مگر یہ کہ اس کے اندر بیماری کی شفا بھی ہے اور جو بیمار ہے اس کو نکاہت اور کمزوری سے بھی یہ غذا جو ہے یہ بچاتی ہے۔ یہ تلبینہ ہے۔ اس کے بنانے کا بھی طریقہ یہی ہے، اسی طرح سے طریقہ ہے کہ جو کا آٹا لے لیں یا دلیا لے لیں اور اس کو ابلتے ہوئے پانی کے اندر آپ اس کو ڈال دیں اور آگ بند کر دیں، رات بھر یہ پڑا رہے، صبح اٹھ کر تو آپ اس پانی کو آگ پر رکھیں اور خوب پکائیں، اس حد تک پکائیں اس کو کہ وہ قدرے گاڑھا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی تو اس کے اندر کھجوریں جو ہے نا وہ جو الگ پانی کے اندر بھگو کے رکھی ہوتی تو یا وہ یا منقے، ان کو سرکار حکم دیتے کہ ان کو مسل کر کے تو وہ اس میں میٹھے کے لیے میٹھے کے طور پر وہ اس میں ڈالے، اور اگر شہد موجود ہوتا تو پھر وہ شہد بھی ڈال لیا جاتا یا صرف شہد ہی ڈال لیا جاتا اور یہ بن جاتا تلبینہ۔ جیسے آج کل فرنی بناتے ہیں آپ، کسٹرڈ آپ بناتے ہیں، اس شکل کا یہ ہوتا اور انتہائی طاقتور ہے یہ۔ آج اگر کوئی تندرست آدمی استعمال کرنا چاہے تو بڑی طاقت ہے۔